بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروفیسر عزیز اللہ غوری۔ آج میں غازی یونیورسٹی میں اردو ڈپارٹمنٹ کے ہیڈ جو ہیں محترم ڈاکٹر سہیل عباس صاحب کے پاس آیا ہوا ہوں۔ سہیل عباس صاحب جو ہیں یہ ماشاءاللہ اردو میں پی ایچ ڈی ہیں، اور جاپان سے سر پی ایچ ڈی کی، پنجاب یونیورسٹی سے انہوں نے پی ایچ ڈی کی، اور پھر یہ کافی عرصہ جاپان میں بھی رہے ہیں اور یونیورسٹیز میں بھی انہوں نے سرو کیا۔ تو محترم جناب سہیل عباس صاحب اپنی کہانی اپنی زبانی سنائیں گے کہ کون کون سے ڈپارٹمنٹ میں کہاں کہاں انہوں نے سرو کیا، اور ماشاءاللہ یہ غازی یونیورسٹی کی گڈ لک ہے کہ اتنے بڑے پڑھے لکھے آدمی جو ہیں یہاں پہ اردو ڈپارٹمنٹ کو ہیڈ کر رہے ہیں۔ سر آپ بتائیں گے پلیز۔ جی، تو وہ یہ ہے کہ میں نے کوئی 2007 میں پنجاب یونیورسٹی سے پی ایچ ڈی کی، تو میں اس وقت کالج میں پڑھاتا تھا، مختوم رشید کالج میں۔ تو وہ جن دنوں میں مطلب پی ایچ ڈی کا تو تھیسس میں نے اصل میں سبمٹ کیا تھا 2004 میں، تو پنجاب یونیورسٹی میں میرے نگران اور وہاں ہیڈ میں کلیش تھا، جس کی وجہ سے 3 سال میرا وائیوا نہ ہو سکا۔ اچھا، وہ 3 سال بنیادی طور پہ میرے لیے بڑی رحمت کا باعث ہوئے کہ ان 3 سالوں میں میں نے ایک پروجیکٹ کیا، اور وہ پروجیکٹ تھا باغ و بہار۔ تو میں نے مطلب ہے کہ اردو میں باغ و بہار کا یہ کیا کہ ایک ایک لفظ توڑ کے کوئی 150 صفحے کی کہانی ہے، اس پہ میں نے کوئی 400 صفحے کا مقدمہ لکھا، اس کی فرنگ بنائی، اور وہ کوئی 1000 صفحے کی کتاب تیار ہوئی، یعنی پروجیکٹ۔ اور اس پہ مجھے 3 سال لگے کہ میں نے ایک ایک ڈیکنسٹرکٹ کیا پورا متن، کہ پوری بلڈنگ گرا کے پھر میں نے بتایا کہ یہ اینٹیں ایک جیسی ہیں، یہ رنگ لیا ہوا ہے، یہ مٹی کہاں سے لی ہوئی ہے، یہ کتنی پرانی ہے، جیسے عمارت کیا ہوتا ہے۔ تو اس طرح میں نے وہ پورا متن ڈیکنسٹرکٹ کیا، اور پھر میں نے بتایا کہ مطلب باغ و بہار میں کیا کیا ہے۔ مثلا ایک چیز میں اس میں سے آپ کو بتا دیتا ہوں، یہ قصہ 4 درویش ہے، تو یہ مطلب اس کے 3 ترجمے ہوئے ہیں۔ تو ایک مطلب ہے سب سے پہلے عطا حسین تحسین نے کیا تھا نوطرز مرصع کے نام سے، پھر میر امن نے کیا باغ و بہار کے نام سے، اور پھر جناب اسے محمد غوث زرعی نے کیا، وہ بھی نوطرز مرصع کے نام سے، لیکن سب سے مشہور یہ باغ و بہار ہوا تھا۔ تو میں نے مثلا اس میں ایک بتایا کہ باغ و بہار میں 458 افعال کی 9,500 قسمیں ہیں جو درج ذیل ہیں۔ مطلب یہ ایک جملہ ہے، اس ایک جملے کی ریاضت کے لیے آپ دیکھیں تو کتنی محنت کی گئی ہوگی کہ وہ 9,500 مثالیں تلاش کیں اور وہ پھر بتائیں۔ وہ 9,500 مثالیں نہیں ہیں، وہ 9,500 نئے معنی ہیں۔ تو اس طرح کر کے کوئی 200 چیزیں میں نے باغ و بہار میں سے نکالی۔ تو وہ جو میرا پروجیکٹ تھا وہ مطلب ہے بڑا ہٹ ہوا۔ تو وہ جاپان کے ایک پروفیسر نے مطلب ہے وہ کہیں لاہور میں وہ دیکھا، تو وہ واپس چلے گئے۔ اوساکا یونیورسٹی کے پروفیسر تھے، میں اس وقت کالج میں تھا، میری کو 20,000 تنخواہ تھی، میں لیکچرر تھا۔ یہ بات ہے 2007 کی۔ تو انہوں نے جناب وہاں سے مجھے فون کیا کوئی 2-3 گھنٹے کا بڑا لمبا، تو مجھے کہا کہ تمہیں نہیں پتہ تم نے کیا کر دیا۔ میں نے کہا میں نے کیا کیا ہے؟ وہ کہتے یہ بہت بڑا کام ہے، ہم چاہتے ہیں تمہیں بلائیں، تو تم آؤ گے؟ میں نے کہا ٹھیک ہے جی، میں آ جاؤں گا۔ تو میں اس وقت مطلب یہاں سے لیکچر تھا اور 20,000 تنخواہ تھی، تو انہوں نے مجھے 2008 میں ایسوسیٹ پروفیسر کے طور پہ بلایا، اور میری 7.5 لاکھ تنخواہ تھی ین۔ اچھا، میں کھا پی کے وہاں بڑی عیش کر کے بھی $5,000 مہینے کے بچاتا تھا۔ اچھا، میں وہاں رہا کچھ عرصہ، لیکن میں نے وہاں بھی ریزائن کر دیا اوساکا یونیورسٹی سے۔ میں کہا جی اپنے ملک میں پڑھانا ہے، جیسے ڈی جی خان میں آیا ہوں اسی طرح مجھے شوق تھا۔ تو میں انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی میں چلا گیا، وہاں پھر میں نے 3 سال پڑھایا ٹی ٹی ایس پی اسسٹنٹ پروفیسر کے طور پر۔ لیکن ہمارے یہاں جس طرح ہوتا ہے کہ وہ وائس چانسلر صاحب سے میری بنی نہ، تو انہوں نے مجھے پھر نکال دیا۔ تو وہ جب مطلب دوستوں کو پتہ چلا تو پھر ٹوکیو یونیورسٹی کے پروفیسر تھے،
میں نے میل کر دی سب کو کہ اندر مجھ سے رابطہ کرنا ہو تو میں یونیورسٹی میں نہیں ہوں، فلاں جگہ ہوں. تو اس وقت میں نے اپنی ٹرانسفر کرا لی تھی. لیکچر میں تھا کالج میں تو میں نے اپنی ٹرانسفر کرا لی تھی مری کالج میں. تو دوستوں کو میں نے کہا کہ میں مجھ سے رابطہ کرنا ہوتا ہے مری کالج میں کرنا. تو اس نے جناب جو ٹوکیو یونیورسٹی کا پروفیسر تھا اس نے مجھے کہا کہ نا آپ کالج کے آدمی نہیں ہیں. میں نے کہا شاید تعزیت کر رہے ہیں. تو مطلب ہے کہ آپ یونیورسٹی کے آدمی ہیں کالج کے نہیں. پھر وہ اسپیشل آیا اور اس نے مجھے کہا کہ ہم آپ کو ٹوکیو یونیورسٹی بلانا چاہتے ہیں، آپ آئیں گے دوبارہ؟ جی جی. تو میں پھر ٹوکیو یونیورسٹی چلا گیا. وہاں پھر ایک اور یونیورسٹی پہ تھی، ٹوکیو یونیورسٹی آف ایگریکلچر اینڈ ٹیکنالوجی. وہاں مطلب ہے کہ میں کچھ عرصہ پڑھاتا رہا انٹرنیشنل ریلیشن. اس طرح جاپان کی یہ 3 یونیورسٹیوں میں مجھے موقع ملا. اوساکا یونیورسٹی ورلڈ رینکنگ میں 48 نمبر پہ ہے. ٹوکیو یونیورسٹی ورلڈ رینکنگ میں 8ویں نمبر پہ ہے. اب وہاں اتنا 10 سال کا عرصہ میں نے گزارا اور پڑھایا. اس کے بعد مطلب ہے میرے لیے یہاں وہ چارم نہیں رہ گیا تھا کہ میں کہیں اپلائی کروں. لیکن جب میں واپس آیا وہ جاب ختم ہو گئی تو میرے نا شاگرد تھے بہت سارے جو کالجوں کے پرنسپل تھے. تو ایک شاگرد نے نا مجھ سے مذاق کیا کہ تم میرے کالج میں نا CTI کے طور پہ آ جاؤ. میں نے کہا بھائی. تو بیگم کو بڑا غصہ آیا. اس نے کہا تم اپلائی کرو. تو یہاں فل پروفیسر کی سیٹ کے لیے میں نے اپلائی کر دیا. اچھا اس دوران میں نے جوائن کر لی گیریٹن یونیورسٹی لاہور ایسوسیٹ پروفیسر کے طور پہ. تو وہ جب یہاں میری سلیکشن ہوئی تو وہاں مطلب وائس چانسلر مجھے آنے نہیں دے رہے تھے. یہاں میں نے مطلب ہے لیٹر کے بعد کوئی 15 دن کے بعد جوائن کیا ہے. یعنی لیٹر ملنے کے 15 دن بعد. اور وہ بھی وائس چانسلر صاحب نے رجسٹرار صاحب سے فون کروایا کہ سہیل صاحب سے کہیں کہ جوائن کریں. تو وہ مطلب ہے کہ یہاں میں جب سلیکشن ہوئی تو میں سلیکشن میں میرا مطلب سینئرٹی انٹرویو کے بنیاد پہ نا یہاں ہماری یونیورسٹی میں ہوتی ہے کہ آپ کے انٹرویو میں جتنے ہائیسٹ مارکس جس کے ہوں گے وہ سب سے سینئر. تو مجھ سے سینئر یہاں 2 ایگریکلچر کے تھے کیونکہ وہ وائس چانسلر صاحب ایگریکلچر کے تھے تو فیل صاحب. اس کے بعد میں ہوں. اب وہ ایگریکلچر والے دونوں جا چکے ہیں. اب میں یہاں یونیورسٹی میں سینئر موسٹ پروفیسر ہوں. اور یہاں مطلب جو میری ذمہ داریاں ہیں وہ یہ ہے کہ شعبہ اردو کا ہیڈ ہوں. یہاں چیف لائبریرین ہوں. یونیورسٹی کی جو سیکیورٹی ہے اس کا میں کنوینر ہوں. اچھا یہاں سینئر ٹیوٹر ہوں. اچھا یونیورسٹی کے 28 افیلیٹڈ کالج ہے اس کا میں کمیٹی کا چیئرمین ہوں. اس طرح کافی ساری ذمہ داریاں ہیں. لیکن ان ذمہ داریوں سے زیادہ اہم میرے لیے یہ ہے کہ یہاں سے نا جو بچے ہیں وہ پبلک سروس کمیشن میں کلیئر کریں اور لیکچرر بنیں. کیونکہ یہاں میرے آنے سے پہلے شعبہ اردو جو تھا یہ 1983 سے یہاں کے 85 سے ایم اے اردو ہو رہا تھا. تو میں جب آیا یہاں میں نے پھر MPhil شروع کرائی، PhD شروع کرایا. تو پھر یہاں SEC کا ایک ہم نے شعبہ اردو کا مطلب ہے جرنل جو ہے وہ اپروو کروا رہے ہیں. اس کا نام ہے محقق. یا محقق نہیں محقق. محقق یعنی تحقیق کیا گیا اور محقق ہوتا ہے تحقیق کرنے والا. تو امید ہے بھیجا ہوا ہے SEC. امید تو ہے کہ منظور ہو جائے گا. تو اگلی دفعہ پھر کوشش کر لیں گے. وہ ہر سال ہوتا ہے. تو یہ ہے سر. پاکستان میں آپ باہر رہے ہیں تو پاکستان میں کیسے مطلب آپ ایڈجسٹ اب ہو گئے ہیں؟ فیوچر پلاننگ سر کیا ہے آپ کی؟ فیوچر کی پلاننگ یہی ہے کہ مطلب بنیادی طور پہ جس طرح وہ کہتے ہیں نا کہ گھوڑا کبھی بوڑھا نہیں ہوتا ہے، اس طرح پروفیسر بھی کبھی ریٹائر نہیں ہوتا. تو اب بہت ساری نا پرائیویٹ یونیورسٹیاں کھل گئی ہیں. اب اس یونیورسٹی میں بھی آپ دیکھیں تو وہ جو وائس چانسلر صاحب تھے ہمارے طفیل صاحب، انہوں نے ایک کام بڑا شاندار کیا کہ وہ پوری دنیا میں سے نا لوگوں کو مطلب گھیر کے لائے. جو انہوں نے یہاں ہمیں رکھا نا پروفیسر، تو اس وقت یہاں کچھ بھی نہیں تھا.
میں نے اس کمرے میں، یہ کمرہ اس شکل میں نہیں تھا، یہ تو ایک عام سا کمرہ تھا، اور یہاں ایک عام سی میز تھی اور سامنے کلرک بیٹھتا تھا، اور سارے فیکلٹی بھی یہیں ہوتی تھی، اور ساری الماریاں بھی اسی کمرے میں ہوتی تھیں۔ لیکن انہوں نے یہ کیا کہ نا، جس سے آپ دیکھیں کہ جو انگلش میڈیم سکول ہیں بیکن ہاؤس، سٹی، ان میں اور ہمارے اسکولوں میں کیا فرق ہے؟ ایک فرق ہے کہ ہمارا جو ٹیچر ہوتا ہے نا سب سے نکما، وہ سکول میں رکھا جاتا ہے، اور خاص طور پہ پرائمری میں۔ اچھا، وہ کیا کرتے ہیں کہ آپ بھی ان اسکولوں میں جائیں تو سب سے زیادہ جو پے ہوگی نا، وہ پریپ یا نرسری والے ٹیچر کی ہوگی، اور سب سے زیادہ فیس بھی اس بچے کی ہوگی۔ جب آپ مطلب ہے فرض کیا کہ نرسری والے کی 15,000 ہے، تو جب وہ میٹرک میں آئے گا تو اس کی 10,000 فیس ہو جائے گی۔ تو انہوں نے بھی، تو فیض صاحب نے یہ کیا کہ مطلب ہے کہ جتنے اچھے، ہم صرف 4 پروفیسر تھے جو سلیکٹ ہوئے۔ ایک میں ہوں، مطلب شعبہ اردو میں، اسلامیات میں ہیں ڈاکٹر ارشد منیر لغاری، اچھا وہ جو ہیں باٹنی میں ہیں ڈاکٹر سعد اللہ لغاری، اور کیمسٹری میں ہیں ڈاکٹر ندیم اختر۔ اب ڈاکٹر ندیم اختر ملیشیا میں تھے، وہاں سے آئے، میں جاپان سے تھا، وہاں سے آیا، سمجھیں، مطلب باہر سے آیا ہوا۔ اچھا، لغاری صاحب جو تھے یہ افریقہ میں تھے، سعد اللہ لغاری صاحب بلوچستان یونیورسٹی میں تھے۔ تو مطلب اس طرح یہ ہم تو پروفیسر ہیں، اسی طرح ایسوسیٹ پروفیسر، انہوں نے کوشش کی کہ میرٹ پہ لائیں بندے، اور اچھے بندے لائیں جو یونیورسٹی چلائیں۔ تو یہاں پہ اس وقت 18 ڈپارٹمنٹس میں ایم فل اور پی ایچ ڈی ہو رہی ہے، اس وجہ سے۔ تو ورنہ آپ خود دیکھیں، یہ کالج تھا، ایک کالج میں یکدم 18 ڈپارٹمنٹس میں ایم فل اور پی ایچ ڈی ہو سکتی ہے۔ ابھی بھی مطلب ہے بہت ساری وہ خبریں لگتی ہیں، آپ کا مطلب ہے کہ نا، میرا یہ انٹرویو دینے کا ایک خاص مقصد ہے۔ یونیورسٹی کا نا ایک ہیرسمنٹ سیل بھی ہے، اس کا بھی میں انچارج ہوں، مطلب کنوینر ہوں۔ تو وہ مقصد یہ ہے کہ یونیورسٹی کا نا ایک پازیٹیو امیج لوگوں میں جائے۔ میں خود بھی بلوچ ہوں، ہند بلوچ ہوں، ہمیں بھی پتہ ہے کہ یہ بچیاں اگر یہاں یونیورسٹی میں نہ آ سکیں نا، تو باہر کسی والدین نے انہیں کسی یونیورسٹی میں نہیں بھیجنا، بچے تو چلے جائیں گے، بچیاں نہیں جائیں۔ تو وہ ایک آدھ کوئی غلط مطلب ہے واقعہ ہو جاتا ہے، اس سے کوئی بات نہیں، قتل بھی ہو جاتے ہیں گاؤں میں، تو اس کی بنیاد پہ یونیورسٹی کا امیج خراب نہیں ہونا چاہیے۔ میں تو مطلب یہاں کوئی ایسا، یہاں باہر جا کے دیکھیں بہت آپ کو اچھا ماحول ملے گا، کوئی ایسا بچہ نہیں ہوگا۔ میں تو کہتا ہوں کہ اگر یہ تم لوگوں کی بہنیں ہیں اور کوئی مطلب کسی بچی کو تنگ کرے، ہم الٹا لٹکا دیں گے۔ لیکن جو کوئی ناخوشگوار ایک واقعہ ہوا تھا تو وہ بھی یونیورسٹی سے باہر ہوا تھا، لیکن اس کو بنیاد بنا کے، اور اس طرح کی بہت سارے آپ کے جو مطلب یہاں کے جرنلسٹ ہیں، انہوں نے نیگیٹو امیج یونیورسٹی کا پیش کیا۔ اگر آپ کریں گے تو اس کا آپ کو ہی نقصان ہوگا۔ تو میں یہ چاہتا تھا کہ مطلب یونیورسٹی کا ایک اچھا امیج لوگوں کے سامنے جائے، انہیں پتہ چلے کہ بہت سارے لوگ جنہیں یہاں نوکری کرنے کا شوق نہیں ہے، وہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے اس لیے آئے ہیں کہ یہاں آپ کے بچے جو ہیں وہ اچھی مطلب طرح پڑھیں، اور یہاں ہم اچھی پروڈکٹ باہر دیں۔ میرے آنے سے پہلے یہاں کبھی مطلب شعبہ اردو میں نے نہیں سنا تھا کہ بچے، کوئی ایک آدھ بچہ اپنی انفرادی کوشش سے مطلب نکل جائے۔ ابھی ہمارے 2 بچے پبلک سروس کمیشن میں سلیکٹ ہوئے، اور میری کوشش ہے کہ آئندہ یہ ریشو بڑھے، یہاں سے ہر سال 25-30 بچے نکلیں جو مطلب سبجیکٹ اسپیشلسٹ بنیں، لیکچرر بنیں، اور اچھی جگہوں پہ۔ تو یہ ایک ہے۔ اب یہاں نا پرائیویٹ یونیورسٹیاں کھل جائیں گی، پہلے کھلی تھیں لیکن ان کی ناکامی کی وجہ یہی تھی کہ یہاں کوئی بیسک بڑی یونیورسٹی نہیں تھی۔ اگر کوئی بڑی یونیورسٹی ہو، اس میں مطلب پروفیشنل پروفیسر ہوں، ان سے گائیڈ لائن لی جائے، تو کبھی کوئی یونیورسٹی فیل نہیں ہوتی۔ تو آپ لوگوں نے پہلے پرائیویٹ شروع کی، پھر سرکاری، یہ غلطی ہوئی۔ اب سرکاری ہوا ہے تو پرائیویٹ خود کھل جائیں گے۔ ہر شہر میں آپ دیکھیں تو 2-4 پرائیویٹ یونیورسٹیاں ہوتی ہیں بڑے شہروں میں۔ تو یہاں بھی آہستہ آہستہ یہ ماحول جو شروع ہوا ہے، اس نے اب ترقی کرنی ہے، اس کا فائدہ ہوگا پورے وسیب کو انشاءاللہ۔
سر نیو جنریشن کے لیے کوئی میسج دینا چاہیں؟ جس طرح آج کل فرسٹریشن کا دور ہے، تو کوئی سر اپنا میسج ماشاء اللہ۔ اچھا، تو وہ ہے کہ نا بنیادی طور پہ نا ایک چیز میں نے دیکھی اپنی زندگی میں نے کوئی بہت زیادہ کام نہیں کیا، لیکن جتنا کام بھی کیا نا وہ بہت محنت اور عرق ریزی سے۔ مثلا میں نے نا ایک گرامر لکھی ہے کوئی 500 صفحے کی، بنیادی اردو قواعد۔ تو آج تک جتنی گرامریں لکھی گئی ہیں آپ کو آج تک کوئی گرامر بھی 500 صفحے کی نہیں ملے گی۔ ابھی اس کا دوسرا ایڈیشن مقتدرہ سے نے چھاپا ہے، مقتدرہ نہیں اسے چھاپا تھا۔ پہلے اس کی قیمت انہوں نے رکھی تھی کوئی 200 روپے، وہ 100 روپے کی مل جاتی تھی 50%۔ ابھی کوئی 750 رکھی ہے تو وہ کوئی 350 میں مل جاتی ہے۔ لیکن یہ دیکھیں کہ 350 میں 500 صفحے کی کتاب، اور وہ بھی گرامر، اور اس گرامر کو دیکھ کے بہت ساری یونیورسٹیوں نے اپنے نصاب میں گرامر شروع کی۔ پلیز سبسکرائب مائی YouTube channel. Thanks a lot.